السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں علامہ عتیق الرحمن عابد نقشبندی آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کے ایک مسئلے کے لیے آج میں حاضر خدمت ہوا ہوں، جو عام مسائل ہیں آج کے دور میں۔ ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ تعلیم اچھی حاصل کی جائے، والدین کا دل کرتا ہے کہ بچوں کو تعلیم اچھی دلوائی جائے، اور کیسے کیسے لوگ جو ہے وہ جتن کرتے ہیں تعلیم کے لیے۔ والدین جیسے ہی بچہ 2 سال سے اوپر جاتا ہے، والدین کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ہی یہ بولنا شروع کرے اس کو اسکول میں داخل کروایا جائے، اس کو ادارے میں داخل کروایا جائے، تاکہ یہ دینی تعلیم بھی حاصل کرے اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ کوشش کرتا ہے کہ جلد سے جلد یہ تعلیم حاصل کر کے گھر والوں کا سہارا بن جائے۔ سہارا کیسے بنے گا؟ سہارا تب بنے گا جب اس کو اچھی جاب دی جائے گی، اچھی نوکری ملے گی، اچھا کاروبار ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی حضرات ایسے ہیں، میری نظر سے بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جو اس کے بعد نوکری نہ ملنے کی وجہ سے وہ پاگل ہو جاتے ہیں، ان کا دماغ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، اور وہ سڑکوں پر، چوراہوں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ کئی تو ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں جو کپڑوں کے بغیر بیٹھے ہوتے ہیں، لباس کے بغیر ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کو اتنا معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیسے بیٹھے ہوئے۔ جب انسان شعور سے پیدل ہو جاتا ہے، شعور سے فارغ ہو جاتا ہے، ایک شعور ہے انسان کے اندر جس سے حضرت انسان کو اتنا بڑا رتبہ ملا ہے۔ زور جانوروں میں زیادہ ہے انسان سے، لیکن اس کے باوجود جانور کو قابو کرنا انسان کے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ کیوں؟ شعور ہے اس کے اندر۔ تعلیم، ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ تعلیم دلوائی جائے، اور تعلیم کے بعد اس لیے تعلیم دی جاتی ہے کہ یہ اچھی نوکری کر سکے گا، گھر والوں کا سہارا بنے گا۔ جب نوکری کا وقت آتا ہے تو پھر اس کو اچھی نوکری نہیں ملتی۔ آج میں اس کا سدباب نکال کے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، اگر آپ کو اچھی نوکری نہیں مل رہی، آپ جاتے ہیں، درخواستیں دے رہے ہیں، آپ اپلیکیشن بار بار جمع کرواتے ہیں، آپ کو کہیں سے جواب نہیں مل رہا، تو آپ بے فکر ہو جائیں، آپ بے غم ہو جائیں، آپ اس کی ٹینشن لینا چھوڑ دیں۔ آپ کو میں ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں، ایسا عمل بتانے والا ہوں، آپ چلتے پھرتے اس وظیفہ کو کرنا شروع کر دیں۔ بہترین طریقہ یہ ہے، بعد نماز فجر آپ یا اللہ یا باسطو 313 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھیں، 313 مرتبہ یا اللہ یا باسطو پڑھنا شروع کر دیں۔ جیسے ہی آپ اس کی تلاوت شروع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا ایسے سدباب لگائے گا۔ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ جانتا ہے کہ کس وقت آپ کو کس جگہ ٹھہرانا ہے، اور اللہ جہاں ٹھہرائے وہاں انسان اچھا رہتا ہے، اس کی رضا میں انسان اچھا رہتا ہے۔ دوسرا، میں آپ کو ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نماز ادا کریں، جو اللہ کے حقوق ہیں ان کو ادا کریں۔ حقوق اللہ، حقوق العباد کی آپ اچھے سے جب دھیان رکھیں گے، اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ انسان کرتا کیا ہے؟ زیادتی اتنی کرتا ہے، اس کے باوجود انسان چاہتا ہے جو میرے دل میں آئے وہ پورا ہو جائے۔ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا بھائی، نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کوشش کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا ورد بنائیں۔ بعد نماز فجر 313 مرتبہ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔